اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نور اللہ۔ اور اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسے اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسے 10 مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہم نے چنا ہے آپ کے لیے، وہ موضوع ہے شکر ادا کرنا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اور کیسے ادا کرنے کی ترتیب قرآن نے ہم کو بتائی ہے۔ تو آج ہم یہی بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن مجید میں کہ جو کچھ بھی نعمتیں میری طرف سے آپ حاصل کرو تو اس کے نتیجے میں میرا شکر ادا کیا کرو۔ سورہ لیلہ کے قرآن کے اندر بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ میں نے مکہ والوں کو، خانہ کعبہ کے پاس رہنے والوں کو روزی سے نوازا، تو ان کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے مالک کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اسی طرح انا تونا کل کوثر فصلی لربک وانحر والی صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے تمہیں کوثر ادا کی، تو تم اس کوثر کے عطا کرنے کے نتیجے میں میرا شکر ادا کرو اور قربانی دو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں، میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اسی میں ایک نعمت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت کے طور پر تمہیں عطا کیا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں اور انہیں اپنی برکتوں رحمتوں سے نوازتا ہوں۔ تو شکر ادا کرنے کی ترتیب ہم کو بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قولی، فعالی اور مالی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فعالی عبادت کرنا سب سے پہلے نماز آتی ہے کہ ہمیں اپنا فعال یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، جسمانی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی آپ شکر ادا کریں گے، جسمانی طور پہ، فعالی طور پہ اس کو اللہ کو سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ نمبر 2، مالی عبادت بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لٹانا، غریب مسکینوں محتاجوں میں خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نمبر 3 قولی عبادت۔ قولی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور قولی عبادت کے اندر سب سے بہترین کام شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچایا جائے۔ جو لوگ آگے پہنچائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کر رہے ہیں اور بہت بڑا فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہی آج میرا موضوع تھا، میں چھوٹا سا موضوع آپ کو سنانا چاہ رہا تھا تاکہ ہم سب اس سے فیض اٹھا سکیں۔ شکر کرنے کے طریقے بیان کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ کو آج معلوم ہوا کہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں، قولی، فعالی اور مالی۔ مالی عبادت اللہ کے راہ میں خیرات کرنا، فعالی عبادت اللہ کو سجدہ کرنا، قولی عبادت اللہ کے دین کو آگے تک پہنچانا، یہ بہترین شکر کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی ان تمام ذریعوں سے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شکریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تیری دی ہوئی اس تعلیم کو جو ہم نے حاصل کی ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا